آپ کے لیے کافی زیادہ کالز بھی آتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کے روحانی مسائل ہوتے ہیں, وہ ان کا جواب جاننا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں, ہم ان سے بات کریں گے. جی کون اور کہاں سے؟ جی السلام علیکم. جی کیا سوال ہے؟ میرا سوال ہے کہ میری بڑے ٹائم سے باہر جانے کی خواہش ہے, تو رمضان مبارک کا مہینہ کوئی ایسے ذکر وضاحت ہیں جس سے میرا باہر کا کام ہوتے ادھر میرا کوئی اچھا سا بزنس چل جائے. اور ایک خصوصی ریکویسٹ ہے کہ میری امی کی طبیعت نہیں صحیح, ان کے لیے خصوصی دعا فرمائیں. جتنی بھی مائیں ہیں وہ اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ مقامات دے. ہماری پروڈیوسر یہاں پہ زارا مصطفیٰ, ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی. ہم سارے ان کے غم میں برابر کی شریک, اور دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے اعلیٰ مقام دے, جنت الفردوس عطا کرے. دنیا کی ہر ماں جو ہے نا بیٹا وہ رب کا روپ ہوتی ہے زمین پہ, رب کا نور اس پہ نظر آتا ہے. ساری مائیں جو آتی ہیں نا یہ سراپا شفقت اور رب کا روپ ہوتی ہیں. ان سب کو اللہ کو کانٹا بھی نہ چبائے, یہ ساری کی ساری صحت مند رہیں, ساری کی ساری ٹھیک ہو. ہوتا یہ کہ جب بچہ جوان ہوتا ہے تو ماں بوڑھی ہوتی ہے, تو ہمیں یہ کیا چاہیے کہ میں تو اکثر کہتا ہوں جب آپ اپنی ماں کو دباتے ہیں تو دبائیں بھی زور سے نہ, مساجی دبائیں ان کو. ان کی جلد کو بوڑھی ہو چکی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے. تو پہلی بات تو ساری مائیں ٹھیک ہو, ساری ماں کو اللہ صحت دے. دوسری بات میرے بچے نے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتا ہے. ہمارے ایسے سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں بیٹا, وہ ان کے کچھ لوگ دنیا میں ایسے آتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں میں نے باہر جانا ہے, اور یہ جنون اس طرح چڑھتا ہے پھر وہ نہ پاگلوں کی طرح بھاگتے ہیں. سب آج کل تو برین ڈرین ویسے ہی پاکستان میں بہت زیادہ ہو گیا ہے. کو ہر بندہ چاہتا ہے کہ ہم بس باہر چلے جائیں, میں وہاں ڈالر کماؤں, میں وہاں پہ پاؤنڈز کماؤں, وہاں پہ ساری کماؤں, درہم کماؤں, ریال کماؤں. ایسے سارے لوگ جو باہر جانا چاہتے ہیں یا باہر جا چکے ہیں, اور باہر جا کے ان کے مسائل وہاں پہ رزق کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے, ویزے کے حوالے سے, پاسپورٹ کے حوالے سے, یہ تصویر ان سب کو میں پہلے بتاتا ہوں افیکٹو ہے. کرنا کیا ہے جو باہر جانے والے لوگ ہیں, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, ٹھیک ہے, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو 500 بار. اگر رکاوٹ ہے تو یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار, اور سورہ یاسین ایک بار. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یا حیو یا قیوم یا لطیف 1100 بار, یا اللہ یا وکیل ہو یا نصیر ہو, اللہ میاں پردیس میں ہم اکیلے, ہمارا کوئی نہیں, ہماری مدد کر 500 بار, یا رقیب ہو یا حفیظ ہو, اللہ میری نگہبانی کر 500 بار, اور سورہ یاسین ایک بار. جو بھی میرا دیکھنے والا میری بیٹی یا بیٹا یہ پڑھے گا انشاءاللہ دنوں میں اسباب بنیں گے, اور اس کے ویزے کے پروسیس بھی آسان ہوں گے, اس کی بینک اسٹیٹمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی, اس کو باہر سے پیپر بھی آ جائیں گے. کسی بھی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے, اینی ٹائم. تسبیح جو ذکر کا آ رہا ہے, رمضان تو برکت کا مہینہ ہے, آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. جی ایک اور کالر ہے, لیکن کالر کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ رمضان اسپیشل سیریز کو اسپانسر کیا ہے رائزن میگا مارٹ نے, اور آپ کے لیے 40% ڈسکاؤنٹ بھی ہے. آپ رائزن کی کسی بھی آؤٹ لیٹ سے کوئی بھی شاپنگ کرتے ہیں گروسری کی, تو آپ کو 40% ڈسکاؤنٹ بھی ملتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ سما پوڈ کاسٹ کے کوئز شو کا حصہ بننا چاہتے ہیں, پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں, اور ڈھیروں انعامات جیتنا چاہتے ہیں, تو آپ نے QR کوڈ اسکین کرنا ہے جو اس ٹائم آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے. اور جب آپ QR کوڈ اسکین کریں گے تو وہاں پر آپ کو ایک فارم دیا جائے گا, فارم فل کریں گے تو ہماری ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی, اور آپ ہمارے شو کا حصہ بھی بن سکتے ہیں اور ڈھیر سارے انعامات بھی جیت سکتے ہیں. اب ایک کالر کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا سوال ہے. السلام علیکم جی, کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام, میں سلمہ بات کر رہی ہوں قصور سے. جی کیا سوال ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسا کہ رمضان آ گیا لیکن میرا غصہ اور مزاج میں تلخی جو ہے وہ جا نہیں رہی ہے. اور دوسرا میرا کوشچن یہ ہے کہ آج کل جس طرح دیکھا جاتا ہے, اور آبزرویشن میری یہی ہے کہ بہت سے لوگ مطلب عام ہی ہو گیا جس طرح پیرنٹس کے ساتھ اولاد بہت نافرمانی کرتی ہے, تو ہماری فیملیز میں بھی کچھ اس طرح ہے, تو کیا یہ قیامت کے نشانوں میں سے ایک نہیں ہے؟ بڑا امپورٹنٹ ویسے انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو غصہ ہے نا آج کل ہر انسان اگریسو ہے. مجھے کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کو رمضان میں قید کر دیا گیا ہے, زنجیریں ڈال دی گئی ہیں, تو پھر بھی یہ خیانت کیوں ہو رہی ہے, ذخیرہ دوزی کیوں ہو رہی ہے, لوٹ مار کیوں ہو رہی ہے, فراڈ کیوں ہے, جھوٹ کیوں ہے, جنگیں کیوں, فساد کیوں, فتنے کیوں, افراد کیا ہیں. تو سارے لوگوں نے کوشچن مارک ہوتا ہے کہ اصولی طور پہ عام انسانوں کی یہ غلط فہمی یہ ہے کہ سارے کام شیطان کراتا ہے. ان کی غلط فہمی میں دور کر دوں, سارے کام شیطان نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اندر شر اور نیکی رکھ دی ہے. اب تو جب بھی دنیا میں کوئی بھی جب سچویشن آئے گی تمہارے پاس دونوں راستے ہوں گے, تم نے نیکی کی طرف جانا ہے یا برائی کی طرف جانی ہے. ہمارے اندر جو ہمارا مزاج ہے, ہمارے اندر جو تکبر, نفرت, شہوت, لالچ, غرور, ظلم کا جذبہ, اپنی ایگو کا جذبہ ہے. بٹی صاحب یہ ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھتے ہیں. چلیے تو ایک ایگزامپل ہی لے لیتے ہیں کہ اگر ہم آفس سے ہی کہیں گھر کی طرف جا رہے ہیں اور بیچ میں ہمیں ٹریفک مل گیا, وہاں پہ ہم لڑنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے مزاج کے اندر تلخی اتنی آ گئی ہے, ہمارے
اتنے ہم متشدد ہو گئے ہیں, اتنے ہم باندھ ہو گئے ہیں کہ ہمیں خوشی بانٹنے کا احساس رہا ہی نہیں, ہم اپنی وجود کے اسیر ہو گئے, سارے سیلفش ہو گئے. جب کوئی بندہ اپنے وجود تختے کو توڑتا ہے, اپنے خول کو توڑتا ہے, اور پھر یہ سوچتا ہے کہ دوسرا کیا چاہتا ہے. ایک بات اکثر میں بہتا ہوں, ہر بندہ نے میرے سے کہتا ہے جی میں نے اللہ کا نیک بندہ بننا ہے. میں سب سے کہتا ہوں کہ اللہ کا سمپل فرمان ہے کہ جو کسی انسان کی خدمت کرے گا, کسی انسان کی مدد کرے گا, کسی انسان کو خوشی دے گا, میں اس کو نیک بندہ بناؤں گا. ہم نیک بھی بننا چاہتے ہیں. ہمارے اندر جو سانپ بیٹھے ہوئے, بھیڑیے بیٹھے ہیں, فرعون بیٹھے ہیں, نفرت کے, تکبر کے, غرور کے, وہ ویسے کے ویسے. شیطان تو چلا گیا, لیکن ہمیں جو عادت پڑی ہوئی ہے اپنی وجود کا, اپنے وجود کا احساس کہ میں یہ سب کچھ ہوں, اس وجود کے احساس کی وجہ سے ہمارے اندر بگاڑ معاشرے میں چل رہا ہے. بیٹی نے اب مسئلہ یہ کہ آ گیا. پہلی بات تو جس کو یہ احساس ہے نا کہ میرے اندر غصہ ہے, وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر کسی کو احساس, کچھ لوگ کہتے نہیں میں ٹھیک ہوں, بالکل ریئلائز ہی نہیں ہوتا, وہ غلط کر جاتے ہیں. بالکل کچھ لوگ عقل کل کے زوم میں اور خطرناک ہو جاتے ہیں. جس کو احساس ہو جائے نا کہ میرے اندر یہ غلط چیز ہے, وہ پھر اصلاح بھی کر لیتا ہے. پہلی بات تو دعا ہے کہ ایسے سارے لوگ جو رمضان کا تصور ہی ہے کہ تزکیہ نفس کر کے, عبادت کر کے, بھوک رکھ کے آپ کے نفس کو کمزور کیا جائے, آپ کو رب کے قریب کیا جائے. دوسری بات ہے ایسے ذکر کا ضرور ہے جس سے بندے کا نفس کمزور ہوتا ہے, بندے کے اندر جو غصہ کم ہوتا ہے. پہلی بات اللہ الصمد, اگر کوئی بھی بندہ کہتا ہے کہ میرے اندر غصہ, نفرت, تکبر, لالچ, شبد دور ہو جائے اور میں رب کا بندہ ہو جاؤں, اللہ الصمد 500 بار. اور دوسری بات لا حول ولا قوت الا باللہ, ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. تیسرا یا مالک یا قدوس ہے, اے پاک اور مقدس رب میرے جسم کو بھی پاک کر دے. اللہ الصمد 500 بار, ٹھیک ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ 500 بار. یا مالک یا قدوس ہے, رب تو پاک ہے مجھے بھی پاک کر دے. کوئی بندہ اگر ایسی تسبیحات ذکر اذکار کرتا ہے, اور میں اکثر کچھ لوگوں کو ایک تسبیح بتائی تھی, وہ سارے کہتے ہیں کامیاب ہو گیا کہ آپ نے 101 بار پڑھنا, مجھے غصہ نہیں کرنا, مجھے غصہ نہیں کرنا, مجھے غصہ نہیں کرنا. اور جب آپ بار بار اپنے مائنڈ کو میسج دیتے ہیں نا آپ, تو آپ کا مائنڈ آخر میں ایکسیپٹ کر لیتا ہے. پہلے اپنا محاسبہ کریں, ندامت لائیں, شرمندگی لائیں, پھر کہیں میں نے غصہ نہیں کرنا. پھر جو میں نے تسبیحات بتائی ہیں, جب آپ تسبیحات کریں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک تمہارے دلوں کو اطمینان ملے گا میرے ذکر سے. ہمارے اندر جو بے اطمینانی ہے, فرسٹریشن ہے, ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, غصہ ہے, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ, پیچھے ہٹ جاؤ. جب تسکین قلب ہوگا, جب ہمارے اندر اللہ کا نور آئے گا تو ہم پرسکون ہو جائیں گے. بھٹی صاحب, یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ 100 تسبیح سی کرنے کے میں نے غصہ نہیں کرنا, یہ ہم میں سے اکثر لوگ کرتے ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ہم غصہ کر رہے ہیں. بیٹا ہمیں غلطی دیکھیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ میں نے کامیاب ہونا, وہ تو ہم صبح اٹھ کے پڑھ لیتے ہیں میں نے کامیاب ہونا ہے. تو اپنا دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ جو بندہ اپنے وجود کے نیگیٹو پوائنٹس کی ٹرمنگ کر لیتا ہے, اپنے وجود کے نکیلے چیزوں کو توڑ دیتا ہے, وہی کامیاب ہے. ہمیں پہلے اپنے وجود کو نقائص سے اور برائیوں سے پاک کرنا ہے. سب سے بڑا فائدہ کس کو ہے؟ غصے والا بندہ ہر ٹائم ٹینشن میں ہے, اضطراب میں ہے. جب وہ غصے سے پاک ہو جاتا ہے, وہ لائف کو انجوائے کرتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں جب آپ کو غصہ زیادہ آ رہا ہو اور آپ نے کسی سے لڑنا ہو, آپ کا فل موڈ ہو لڑنے کا, اس ٹائم پہ کیسے کنٹرول کرنا ہے؟ ہیٹ آف دا مومنٹ فوری طور پہ ایک تو اس سین سے دائیں بائیں ہو جائے, اور دوسری بات لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تاکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے, اور فوری طور پہ ذکر کی طرف جائیں گے تو آپ آٹومیٹکلی دور ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور ان کا ایک اور سوال بھی تھا کہ جو نافرمان اولاد ہے, نافرمان اولاد جو ہے نا, میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر کی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے آسمان پہ اللہ ذات آ جاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میں ہر انسان کو معاف کر دوں گا, لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے کہتے کہ جو ماں باپ کا نافرمان میں اس کو معاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ہم دیکھیں نا, اگر بندہ یہاں پہ حج کرتا ہے, نمازیں کرتا ہے, عمریں کرتا ہے, ثقافتیں کرتا ہے, چیٹیاں کرتا ہے, لیکن ماں باپ اگر ناراض ہیں, اس کی ساری عبادت مٹی ہو جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رب کے حضور سرخرو ہوں, اس جہاں میں بھی اگلے جہاں بھی اگر ہم چاہتے ہیں سرخرو ہوئے. میں ایک درویش کے پاس بیٹھا ہوا تھا, تو میں کہا کہ بابا جی کی دعا کرو. وہ کہتے میں دعا کرتی. پھر میں بیٹھا, وہ کہتے بابا جی کی دعا کرو. میں پھر کرتی. پھر میں کہا بابا جی کی دعا کرو. کہتے میں کرتی. میں بابا جی کی دعا کی جی. کہتے میں دعا کی کہ نہ اتھے پوچھی تے نہ اتھے پوچھی. کیا بات ہے. نہ اتھے مجھے گرفت کرنا نہ ہی کرنا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب ہمیں نہ یہاں پوچھے نہ وہاں پہنچے, تو اس کے لیے ہم نے ایک ہی کرنا ہے کہ اپنی جو ماں باپ ان کو. پھر دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے کہ جس نے ماں کے قدموں کو چوما, اس نے جنت کی دہلیز کو چوما. اور باپ کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اپنے باپ کو محبت سے ایک نظر سے دیکھ لیا, اس کو عمرے کا ثواب ہے. دیکھیں نا, ہم اتنے پیسے لگانے کو تیار ہیں, وہ عمرے وہ حج پتہ نہیں ہونے کہ نہیں, اپنی ماں کے قدموں کو اپنی ماں کے پاس بیٹھ کے باپ کو محبت سے دیکھ کے ہم روزانہ اگر عمرہ کما سکتے ہیں, اللہ اس سے بڑی سخاوت کیا. اور دوسری بات ہے وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پالا ہے, وہ ماں باپ جنہوں نے بڑا کیا, وہ ماں باپ جن کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں, اگر ان کے ساتھ ہم بدتمیزی کرتے تو یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. اب جو اگر کوئی ایسی غلطی کرتا, فوری طور پہ آج ہی اپنے ماں باپ سے معافی مانگے اور اپنے حسن سلوک سے ان کو متاثر کرے اور ان کے دل میں محبت ڈالے.